الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین، شجر کاری کے اور درخت لگانا اور پودے لگانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آج کی سائنس نے درخت کے بیک وقت 60 سے زائد فوائد بیان کیے ہیں کہ ایک درخت بیک وقت 60 سے زیادہ فوائد انسانوں کو، جانوروں کو اور پرندوں کو مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ جس علاقے میں زیادہ درخت ہوں اس علاقے کی آب و ہوا بھی صاف ستھری ہوتی ہے، اس علاقے میں گندگی اور آلودگی کے اثرات بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور ایک درخت بیک وقت کئی فوائد کا سبب بنتا ہے۔ درخت انسانوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، انسانوں کی خوراک پورا کرنے کا بھی فائدہ دیتا ہے، انسانوں کو سایہ بھی مہیا کرتا ہے، لکڑی کے بھی کام آتا ہے، اور اسی طرح جانوروں کی خوراک کا بھی سبب بنتا ہے، اور پرندوں کی خوراک کا بھی سبب بنتا ہے، اور پرندوں کے لیے بہترین ٹھکانہ رات گزارنے کا وہ درخت ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی انسانوں کو اور مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی اس سے کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، تو درخت لگانے والے کے لیے قیامت تک وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ جب بندہ درختوں کو کثرت سے لگائے گا تو رب تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ ایک بوڑھا شخص ایک مرتبہ زمین میں درخت لگا رہا تھا، تو ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ بوڑھا شخص ہے اور ایک درخت کو لگا رہا ہے، زیتون کا وہ درخت تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بابا جی آپ تو زندگی کے آخری مراحل میں ہیں اور یہ درخت کئی سال کے بعد جا کر پھل دینے کے قابل ہوگا، آپ کو اس درخت کے لگانے کا کیا فائدہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں لوگوں کے لگائے ہوئے درختوں سے پھل کھاتا رہا ہوں، اب میری یہ خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری وفات کے بعد لوگ میرے لگائے ہوئے درخت سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو 4000 درہم انعام کے طور پر دے دیے جائیں۔ جب اس بوڑھے نے، اس بزرگ نے وہ 4000 درہم وصول کر لیے تو اس نے کہا اے بادشاہ تجھے میرے درخت کے لگانے پر تعجب ہو رہا تھا اور تو یہ کہہ رہا تھا کہ درخت پتہ نہیں کب فائدہ دے، حالانکہ میرے درخت نے تو مجھے ابھی سے فائدہ دینا شروع کر دیا ہے، مجھے درخت کی وجہ سے 4000 درہم مل گئے ہیں۔ تو بادشاہ کو یہ بھی بات پسند آئی، بادشاہ نے کہا کہ تو نے بہت ہی عقل مندوں والی بات کی ہے، وزیر کو حکم دیا کہ 4000 درہم اور دے دو۔ جب اس بزرگ نے 4000 درہم اور وصول کیے تو وہ بزرگ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا اے بادشاہ لوگوں کے درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں اور میرا درخت تو سال میں 2 مرتبہ پھل دے چکا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا یہاں سے جلدی جلدی چلو ورنہ یہ بزرگ اتنا دانا اور اتنا عقل مند ہے، اگر ہم اس کے پاس کھڑے رہے تو یہ بزرگ ہماری ساری سلطنت کو اسی طرح لے لے گا۔ تو درخت لگانا اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ عقل مند لوگ درختوں کے لگانے کا کام کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول کے اندر آلودگی بھی کم ہو اور ماحول ہمیشہ صاف ستھرا رہے، اور چاہے ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں ہمارے بعد ہمارے لگائے ہوئے درختوں کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ اخروٹ کا پودا زمین کے اندر لگا رہے تھے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کئی سالوں کے بعد بڑا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، آپ کیوں لگا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لگائے ہوئے درخت سے میرے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور رب تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھتا رہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔